اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ عزیزان محترم، آج وہاں شہداء کی تدفین ہوئی ہے، جو سائنسدان جو شہید کیے گئے تھے، جنرل جو شہید کیے گئے تھے، ان کی تدفین ہوئی ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا ان تمام کے لیے اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گزارش اور کریں گے، کل والی کے جو بزرگ ہیں تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ سامنے آ جائیں میرے، تو مجھے اچھا لگے گا، بات کرنے میں مجھے آسانی ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا آگے جگہ بھی ہے، تشریف لے آئیے۔ جو بزرگ آتے رہیں ان کو آگے بھیجتے ہیں۔ جزاک اللہ، آئیے، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ مل کر تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ ہم نے جس مضمون کا آغاز کیا ہے ایمان اجداد پیغمبر، ایمان پہ بات، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے ایک بات کہی تھی انہی آیات کی روشنی میں کہ خانہ کعبہ نئے سرے سے تعمیر نہیں کیا تھا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے، بلکہ خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں، اس پر دیواروں کو اونچا کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، یعنی بنیادیں تھیں پہلے سے خانہ کعبہ۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی تعویل کر سکتا ہے نا، قرآن مجید کی آیت کی آپ جانتے، لوگ اپنی مرضی سے تعویل بھی کرتے ہیں، تفسیر بھی کرتے ہیں، ورنہ آج تک یہ ہزاروں تفسیریں اور تعویلات جو یہ نہ ہوتی کرتے ہیں نا، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہی اس کا ثبوت بھی موجود ہے کہ خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا۔ اس کی دلیل دیکھیے، اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے جناب ابراہیم یہاں آئے کیوں، جناب اسماعیل علیہ السلام یہاں آئے کیوں، جناب حاجرہ یہاں تشریف کیوں لائی؟ بھئی ایک مسئلہ ہو گیا تھا نا، ایک مسئلہ ہو گیا تھا کنعان میں، اور وہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ جناب سارہ سلام اللہ علیہ کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اولاد ابھی نہیں ہوئی، لیکن جیسے یہاں جناب حاجرہ کے یہاں اسماعیل پیدا ہوئے، جناب حاجرہ کنیز ہیں، تو ایک تھوڑا سا وہ سوکن والا معاملہ پیدا ہو گیا، اور جناب سارہ نے یہ فرمائش کی کہ آپ اس بچے کو اور ان کی ماں کو، حاجرہ کو اور اس کے بچوں کو مجھ سے دور لے جائیں، کہیں اور لے جائیں، ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا پریشان جناب ابراہیم کہ اب میں کیا کروں، لیکن پروردگار کا حکم آیا کہ نہیں، جناب سارہ نے بہت قربانیاں دی آپ کے لیے، آپ ان کی بات کی لاج رکھیے اور ان کی اس خواہش کو پورا کیجیے۔ خواہش کو پورا کیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جناب حاجرہ نے جگہ کا تعین کیا تھا کہ فلاں جگہ لے جاؤ، عقلی سوال ہے نا بالکل۔ جناب حاجرہ نے یہ تو جناب سارہ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ فلاں جگہ لے جاؤ، جناب سارہ نے تو کہا تھا یہاں سے لے جائیں، کسی بھی آبادی میں لے جائیں، کسی جگہ یہاں سے لے جائیں، ایسے ہی ہے نا۔ جگہ کا تعین کیا تھا کیا کہ یہاں لے جائیے، یہاں تو نہیں لے گئے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام ساری بستیوں کو چھوڑ کے، آبادیوں کو چھوڑ کے، یہ بے آب ہو گیا، آبادی میں کیوں آئے؟ سوال تو یہ ہے نا اپنی جگہ، کہ ساری بستیوں کو، آبادیوں کو چھوڑ کے یہاں کیوں آئے کہ جہاں پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزرتا؟ کیوں نہیں گزرتا؟ بھائی نیچے کچھ ہے ہی نہیں، نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے، سنگلاخ پہاڑ ہیں، سنگلاخ چٹانیں، یعنی سورج جب پڑتا ہے تو اوپر کی گرمی الگ اور پہاڑوں کی تپش الگ۔ اب تو بلڈنگیں بہت بن گئی، لیکن 87 میں جب میں پہلی بار گیا تھا تو یقین مانے مہینہ یہی تھا جون جولائی کا، اور جو حالت تھی کہ اوپر سے گرمی الگ، نیچے سے گرمی الگ، یہ تپ رہتے ہوتے، پہاڑ تپتے تھے، لوہے کے لگتے تھے، ایسا لوہا جل رہا ہے، یہ حالت ہو جاتی۔ اب یہاں کیوں لے کر آئے؟ وہاں تو یہ فرمائش تھی کہ مجھ سے دور لے جائیے، یہاں کیوں لائے؟
ہاں دیکھیے اب اسی کا جواب قرآن مجید میں ہے۔ وہ جناب سارا کی فرمائش تھی کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو مجھ سے دور لے جائیے، اور یہ اللہ کا حکم تھا کہ یہاں لائیے، یہ اللہ کا حکم تھا یہاں لائیے۔ کہاں؟ سورہ ابراہیم، 14واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ ابراہیم کی 37ویں آیت۔ اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا، بعد میں سن لیں گے، یاد آ جائے گا آپ کو۔ سورہ ابراہیم 14واں سورہ اور اس کی 37ویں آیت، جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یہاں فرماتے اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، تو دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی ذریت میں سے کچھ کو، من ذریتنا، اپنی ذریت میں سے کچھ کو، اپنی اولاد میں سے کچھ کو، اپنی آل اولاد میں سے کچھ کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، بے آب و گیاہ، نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے، ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے ہمسائے میں۔ ابھی تو بنایا ہی نہیں جناب ابراہیم نے، یہ ثبوت ہے کہ خانہ کعبہ تھا، بنیادیں تھیں، جناب ابراہیم نے تعمیر نو کی، یعنی تجدید کی خانہ کعبہ کی۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے قرآن مجید سے ثبوت، یعنی آیت سے آیت جواب دے رہی ہے۔ جیسے مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یفسر بعضہ ببعض، قرآن مجید کی صفت یہ ہے کہ اس کی بعض آیات خود ہی بعض کی تفسیر کر دیتی ہے، بعض کی تفسیر کر دیتی ہے۔ اب معلوم ہو گیا کہ یہاں جو چھوڑا ہے کس کے؟ فجل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور اے پروردگار لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف موڑ دے۔ پہلا مقصد تو یہ بتایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ تیری عبادت کریں، میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تیری عبادت قائم ہو۔ اور دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کے حکم سے آئے تھے نا، اور فرما کہہ رہے ہیں کہ عبادت ہوتی رہے۔ تو کوئی زمانہ ایسا نہیں جائے گا نا جناب ابراہیم کے بعد کہ جب وہاں اللہ کی عبادت نہ ہو، چاہے 365 بت بھی رکھ دیے جائیں، تو ایک گروہ بقول دعا کے وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری ذریت میں، میری نسل میں سب کو نہیں جانتے ہیں، سب کہاں کہاں جائیں گے، کیسے کیسے بن جائیں گے اولاد میں، ایک گروہ کو تو اسلام پر باقی رکھنا، مسلمان باقی رکھنا۔ ہم اسی مسلمان گروہ کی تلاش کر رہے ہیں، انشاءاللہ 9 دن میں پورا اول سے آخر تک آپ کو پہنچا دیں گے کہ ایک گروہ ایسا ہر زمانے میں رہا جو توحید پرست تھا، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جس نے بتوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ ایک اور دلیل دے دیں، ابھی چلتے ہیں سلسلے سے، جناب عدنان کے بعد اولادوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ذرا سا مقدمہ بنا لینا آپ کے لیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے ہماری بات۔ دیکھیے قحط پڑا مکے میں، ہر سیرت نے لکھا، وہ سیرہ ابن اسحاق و ابن حشام و حتیٰ کہ مورخین نے بھی لکھا، جنہوں نے ما قبل بعثت کے حالات لکھے، حضور کے اجداد کے حالات لکھے، سب نے لکھا۔ میں حوالے دینے لگوں تو 100-150 جمع ہو جائیں گے حوالے تمام تر۔ یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ لکھا۔ قحط پڑا، بتوں کے سامنے دعائیں مانگی، نہیں پوری ہوئی۔ اچھا جنہوں نے بنائے تھے انہیں تو پتا تھا، وہ تو مانگتے ہی نہیں تھے، وہ تو انہوں نے بنائے اس لیے تھے کہ لوگ آئیں اور مال رکھ کے جائیں، لوگ آئیں اور مال۔ جیسا وہ سلسلہ جو تھوڑا سا ماڈرنائز ہو گیا، لیکن جاری تو آج بھی ہے نا، کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ ایسی چیزیں تیار کر لو کہ بھیا مال آتا رہے، اس کی مراد پوری ہو یا نہ ہو، میری مراد پوری ہوتی رہے، ہے نا۔ وہ ایک زمانے میں میرا خیال ہے شاید 20 سال ہو گئے ہوں گے یا اس سے زیادہ یا کم، بہرحال مجھے یاد ہے کہ مریخ کا چکر چلا تھا کہ مریخ فلاں اس میں آ گیا، یہ وقت ہوگا، تعویذ لکھا جائے گا، تو ایسا ہاں بھائی ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے حقیقت، اس وقت میں دعائیں مانگی جائیں تو پوری ہوتی ہیں، مستجاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہ ایسا چکر چلا کہ پورے شہر کیا پورے پاکستان میں بینر لگے ہوئے تھے، اور ان بینروں پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ دولت کی برسات۔ کیا لکھا ہوتا تھا؟ دولت کی مشتری، ہاں مشتری، مریخ کی نہیں، مشتری، معذرت، وہ مشتری کی وہ لوح بن رہی تھی۔ اچھا اس لوح کی آپ کو ایک خاص بات بتائیں، وہ ایک ہی لوح تھی، وہ 300 روپے کی بھی تھی، وہ 3 لاکھ روپے کی بھی تھی۔ یعنی پارٹی دیکھ کے قیمت بتاتے تھے کہ 300 والا بھی نہ بھاگے، 3000 والا بھی نہ بھاگے، 30,000 والا بھی نہ بھاگے، 3 لاکھ والا بھی نہ بھاگے۔ اور میں حیرت زدہ رہتا تھا، ایک جگہ میں بھی ادارے کتاب خانے کی وجہ سے وہاں جا کے بیٹھتا تھا، تو میں حیرت زدہ رہتا تھا کہ جو سائیکل پہ آ رہا ہے اس کو بھی مشتری چاہیے، وہ لوہے مشتری چاہیے، اسکوٹر پہ آ رہا ہے اسے چاہیے، کار پہ آ رہا ہے اسے چاہیے، مرسڈیز پہ آ رہا ہے اسے بھی چاہیے۔ بنے گا بھائی کوئی حد ہے، پہلی کروڑوں اربوں کا مالک ہے، مزید چاہیے۔ تو سمجھے، تو یہ لوگوں کی نفسیات سے کھیلنے کا سلسلہ آج کا نہیں،
یہ ہمیشہ سے ہے. بس وہ ظاہری بت تھے لات منات حبل عزا، اب لوگوں نے اپنے لوگوں کی نفسیات کو دیکھ کے بنا لیتے ہیں کہ کہاں سے ان سے مال کھینچا جا سکتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. اب اس سے آگے اگر جاؤں گا تو بڑی خطرناک منزلیں آ جائیں گی. پھر پانی نشیب میں مرنے لگے گا، میری مصیبت آ جائے گی. پہلی بہت ساری مصیبتیں لی ہوئی ہیں، ایک اور مصیبت آ جائے گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ گئے آپ؟ بلکہ بعض اوقات تو مجھے حکومتوں کی حماقتوں پہ افسوس ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے اسپتال بنا دیے، یہ بنا دیے کینسر ہاسپٹل فلاں 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 فلاں، حالانکہ ایسے ایسے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اپنے محلوں میں کہ جو کینسر کا بھی علاج کر دیتے ہیں، جو سارے علاج کر دیتے ہیں، جھاڑ پھونک کر کے سارے علاج کر دیتے ہیں. یہ بیوقوف ہیں جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں سارے، جن کو علماء بھی دکھاتے ہیں. اچھا خود بیمار ہوتا ہے تو خود وہ پانی نہیں پیتا، خود جا کے علاج کراتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ تو میں نے بنایا ہوا ہے سلسلہ. اب اس سے زیادہ میں اور کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. تو بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ سارے ادوار ایک خاندان ایسا چلا رہا ہے کہ جہاں اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کی گواہیاں ہیں، کہ جن میں سے کسی ایک نے بھی جہاں جہاں نور نبوت، نور رسالت، نور امامت ہے، وہ پیشانیاں کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی ہیں. بہت ساری چیزیں ایک دم میرے دماغ میں آ گئی ہیں، لیکن میں بڑی شدت سے کنٹرول کر رہا ہوں کہ جو وعدہ کیا ہے پہلے وہ آپ سے پورا کر لوں. زندگی رہی باقی 7 دن اور ہیں میرے پاس، تو ان میں وہ چیزیں بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ جو میں نے کہا نا اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ کا سلسلہ کہاں تک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. لیکن اب آ جائیے، میں نے کیا عرض کیا کہ جہاں بھی یہ نور ہے وہ پیشانی کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے گی. جناب عدنان کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ان کا کارنامہ بھی بتایا کہ جیسے غلاف انہوں نے چڑھا دیا ویسے ہی چڑھا رہے گا بھائی، اور آگے چل کے آ جائے گا کہ یہ سونا جو کہتے ہیں نا 120 کلو سونے سے لکھا گیا، اس لیے سونے کی بھی تاریخ بتا دوں گا کہ سونا کس کا ہے. حالانکہ ان کے حساب سے تو یہ بدعت ہے نا. ارے بھائی سونا کس کام کا ہے وہاں؟ ہم پر یہی تو اعتراض ہوتا ہے، یہ چڑھاتے ہو وہ چڑھاتے ہو. تو خانہ کعبہ کے اوپر 120 کلو سونا تم نے چڑھایا ہوا ہے، دروازہ پورا سونے کا ہے. یہ سوال یاد رکھیے، ان سب کے جوابات دوں گا آگے کی مجلس میں جب جناب عبد المطلب کا دور آئے گا، سب بتا دیں گے آپ کو. لیکن وہ چڑھا نا سونے کا، بھائی کیوں لگایا ہوا ہے سونے کا دروازہ؟ بدعت نہیں ہو گئی؟ سونے کے دھاگے سے کیوں لکھا گیا ہے خانہ کعبہ پہ ساری آیات؟ بدعت نہیں ہو گئی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ جواب ہم دیں گے آپ کو، تاریخی جواب دیں گے. کسی کی ہمت بھی نہیں کہ یہ اس میں ذرا سا اپنی عقل کے تیر چلا دے. اب آئیے، عدنان نے یہ کام کیا قیامت تک کے لیے. اگر یہ کام غلط ہوتا تو کبھی بھی اللہ کا رسول اس کی سنت کو جاری نہ رکھتا، کہا نہیں جیسا بنا تھا ویسے ہی رہنے دو. لیکن آپ نے امضا کیا، یعنی صحیح کیا اس کام کو. نہیں، جو میرے جد عدنان نے کیا تھا وہی اللہ کی مرضی ہے، لہذا غلاف چڑھے گا، ہمیشہ چڑھے گا، اور اسی رنگ کا چڑھے گا جس رنگ کا میرے جد نے چڑھایا تھا. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بچوں کو ذرا کنٹرول رکھیں، یہ بہت میری مجلس میں ڈسٹربنس کرتے ہیں. یہ ایسے گھومتے پھرتے سارے اٹھ کے آ جاتے ہیں، مصیبت ہوتی ہے. مجلس سننے والے بچے آرام سے بیٹھتے ہیں. مجھے بچوں سے بہت پیار ہے، میں اپنی مجلس میں بچوں کو آگے بٹھاتا ہوں. لیکن کچھ پتہ نہیں کیا سوچ کے آتے ہیں، بیچ میں چلتے رہتے ہیں، میٹنگیں کرتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. میری مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ سب سلسلہ چلتا رہے گا. یہ دیکھیے ماشاءاللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پارک میں بیٹھے ہوئے چہل قدمی ہو رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیونکہ اسی لیے میں بزرگوں سے کہتا ہوں کہ وہ ذرا آگے آ جائے کریں تو میری تسلی، میری ڈھارس ہو جائے. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. آئیے، اب جناب عدنان کے بعد ان کے بیٹے ماد. کل آپ کو بتا چکا کہ جناب عدنان نے ہجرت کی تھی نا. بخت نصر کا حملہ ہوا، آپ نے مقابلہ کیا مردانہ وار، ساتھی بھاگ گئے، سب بڑا مکہ بھاگ گیا انہیں اکیلا چھوڑ کے. تو جناب ارمیہ جو اس زمانے کے پیغمبر ہیں، پیغمبر ہوتے تھے، نبی تھے. کوئی کہتا نا کہ جناب عیسیٰ کے بعد کو پیغمبر، اس طرف پیغمبر کیوں نہیں آئے تھے نا بھائی. جناب ارمیہ کا ہے ذکر تاریخ میں. جناب ارمیہ نے راضی کیا جناب عدنان کو کہ معاہدہ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی جان بچنا زیادہ اہم ہے. یہ ہجرت ایسے ہی تھی جیسے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. دیکھیے
چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سمجھاتے چلے جاتے ہیں اس طرح سے کہ دیکھیے پیغمبر نے خوف کی وجہ سے ہجرت کی تھی؟ نہیں، یاد رکھیے گا، کئی بار بتا چکے ہیں اس بات کو، خوف کی وجہ سے ہجرت نہیں کی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ یثرب کے لوگ آتے رہے، دعوت دیتے رہے اور قول و قرار لیا، ان سے عہد و پیمان لیا، جناب عباس نے، جناب حمزہ نے، تمام آپ کے چچاؤں نے عہد و پیمان لیا کہ تم ایسا تو نہیں ہے کہ تم چھوڑ دو گے، کہا کہ ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ جب لڑائی کا وقت آئے تو چھوڑ کے چلے جائیں جناب موسیٰ کو، ہم ساتھ دیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اور پھر انقلاب کو باہر بھی نکالنا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ وہاں زمین ہموار ہے، وہاں پہ پھیلے گا اسلام تیزی سے۔ مکے والے چاہتے تھے کہ نہ نکلنے دیں، ان کا منصوبہ کیا تھا کہ باہر نہ نکلنے دیں، اور حضور کا منصوبہ کیا ہے کہ نکلنا ہے۔ ان کا منصوبہ کیا ہے کہ نہ نکلنے دیں، اور آپ کی منصوبہ بندی کیا ہے؟ آپ پہلے سے طے کر چکے جانا ہے۔ لیک آؤٹ ہو گئی خبر ہجرت کی، جب لیک آؤٹ ہوئی تو حضور نے اپنے منصوبے پر عمل کیا، خوف کی وجہ سے نہیں گئے، اپنے منصوبے کے تحت گئے تھے، اپنے منصوبے کے تحت آپ گئے تھے، سمجھ گئے آپ؟ بس جناب عدنان نے ہجرت کی، جناب ماد یا تو ساتھ گئے یا وہاں ولادت ہوئی یمن میں، ماد ابن عدنان، یہ بیٹے جناب عدنان کے۔ جناب ماد جب جوان ہوئے، بخت نصر مرمرا گیا، تو مکے والے گئے وفد بنا کے یمن اور درخواست کی کہ آپ سنبھالیے چل کے، سارا نظام درم برہم ہے، ان کو واپس لے کر آئے عزت کے ساتھ، ان کا استقبال کیا، اور انہوں نے پھر یہ پورے بطحا اور یثرب، اس وقت نام ہے بطحا اور یثرب، مکہ اور مدینہ کا، بطحا اور یثرب کا نظام سنبھالا، اور نظام سنبھالنے کے بعد ایک کام اور کیا۔ وہ کام کیا کیا؟ حج تو جناب ابراہیم کے زمانے سے ہو رہا تھا نا، عرفات بھی تھا، مزدلفہ بھی تھا، منی بھی تھا۔ ان جاہلوں کی وجہ سے اس کی حدیں مٹ چکی تھیں۔ جب جاہلوں کے قبضے میں دین آئے تو دین کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سمجھ میں آ گیا جملہ میرا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ جب بھی صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ، سمجھ میں آیا؟ کہ وہ اپنی خوش گپیوں میں میلے لگانے کے چکر میں انہوں نے دین کی حدیں ختم کر دی تھی۔ نہ کسی کو عرفات کا پتہ تھا، نہ مزدلفہ کا، نہ منی کا، بس ہر سال آتے تھے، میلہ بنایا، چلو بھائی چلو، ہو گیا، میلہ لگ گیا، جھولے چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ وہ بیچارے جائیے اولیاء اللہ جنہوں نے دین پھیلایا، دیکھیے ان کے روزوں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ بیچارے بھی اندر قبروں میں روتے کہ لو ہم ان کو دین بتانے آئے تھے، یہ ہماری قبر پہ میلہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے بھائی، ہے نا۔ تو سمجھا رہا ہوں سب کو، یہاں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، خبردار، یہ اولیاء اللہ کے مزارات اس لیے نہیں ہوتے کہ یہاں تماشے کیے جائیں، ورنہ ان کا ہاتھ ہوگا، تم لوگوں کے گریبان ہوں گے کہ ہمارے روزوں پہ آگے یہ سب حرکتیں کرتے تھے تم، ہم تمہیں انسان بنانے آئے تھے، ہم تمہیں اللہ کا بندہ بنانے آئے تھے، اور تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ کہ ہمارے نام پہ سارے اپنی کاریگریاں دکھاتے تھے۔ بس کیا کیا جناب ماد نے؟ حدود معین کی، خبردار، کہیں کچھ کرتے ہو، کہیں کچھ کر رہے ہو، کہیں کچھ کر رہے ہو، یہ عرفات کی حدود ہے، یہاں 9 ذی الحج کو آ کے تمہیں ٹھہرنا ہے، یہ حد ہے۔ مزدلفہ کے باقاعدہ ساتھ لے کے گئے اپنے خاندان کے لوگوں کو، بڑے بڑے پتھر آج تک ان میں سے 2-4 پتھر یادگار کے طور پہ میں نے خود دیکھے موجود ہیں، لیکن جو بیچارہ حاجی پریشان حال ہوتا ہے نا، معلوم ہے آپ کو، عرفات میں مزدلفہ، اس کو یہ سب چیزوں کی تو ہوتی نہیں، اس کو تو بھائی یہ حج کرو بس، ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے بعد میں جا کے ان جگہوں کا مشاہدہ کیا، تو جناب وہ حدود معین کی، یہ ہے۔ اس کے بعد مزدلفہ کی حد، اور پھر منی کی حد بنائی، اسے باہر نہ نکلنا، یہ منی ہے، اسے یہاں پہ آ کے جماؤ، حدود معین کر دیں۔ تو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد پہلا فرد جس نے حرم کی حدیں مقرر کی، اس کا نام ہے ماد ابن عدنان۔ ماد ابن عدنان، تو اگر یہ زمانے جاہلیت کا فعل ہوتا تو جب حضور سے پوچھا گیا کہ عرفات کی حد کیا ہے، مزدلفہ کی حد کیا، مزدلفہ یعنی مشعر الحرام، مشعر الحرام کی حد کیا ہے، منی کی حد کیا ہے، تو حضور نے اعلان کیا کہ جو میرے جد ماد نے حدیں مقرر کی تھی وہی اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ماد جانتے تھے نا جناب ماد کہ اللہ کی حدود کیا ہے، اللہ نے کون سی حدود مقرر کی ہیں۔ اور پھر بہادر اتنے کہ جناب خمیس، تاریخ خمیس لکھتا ہے
کہ لم یحارب احدا الا رجعا بالنصر والظفر، اپنے زمانے کا شجاع ترین فرد، اور ان میں سے جس کا ذکر کر رہا ہوں یاد رکھیے اپنے زمانے میں اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں، کیونکہ یہی وہ اسلاب شامخہ ہیں جہاں نور رسالت بھی ہے، نور حیدر کرار بھی ہے۔ اور جس صلب میں نور حیدر کرار ہو وہ کبھی میدان کو پشت نہیں دکھایا کرتا۔ چلیے، سوچ رہا تھا بعد میں دلیل دوں، بات آ گئی زبان پہ تو میں روکوں گا نہیں، اس دلیل کو ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بتاتے ہیں آپ، دیکھیے قرآن مجید میں جناب موسیٰ اور فرعون ملعون کے معرکے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، جناب ابراہیم اور نمرود کے معرکے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار اپنے خوف کا اظہار کیا ہے قرآن مجید، جاتے انی اخاف، پروردگار مجھے خوف ہے، یہ مجھے قتل کر دے گا، اقتلونی، یہ مجھے مار دے گا، تو میں نے ایک جرم کے ان کا آدمی مارا ہوا ہے نا، یہ مجھے مار دے گا، کئی بار۔ اور ہر بار پروردگار عالم فرماتا تھا لا تخف لا تخف لا تخف، مت ڈریں مت ڈریں، جائیں میں ساتھ ہوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ، انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، جاؤ آپ دونوں جائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، مت ڈریے مت ڈریے۔ خوف کا اظہار ہوا نا؟ جناب ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے کسی خوف کا اظہار کیا؟ بتوں کو توڑتے وقت کوئی خوف کا اظہار کیا؟ کوئی بھی نہیں ہے ساتھ، اکیلے ہیں، نوجوان ہیں، ڈٹ گئے نمرود کے مقابلے میں دربار میں جا کے۔ کہیں جناب ابراہیم کے خوف کا اظہار؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ حل کرتے ہیں آپ کا۔ دیکھیے توجہ ہے نا آپ کی؟ ہم نے کہا نا خالی نہیں جائیں گے کسی بھی دن، آپ کو کوئی نہ کوئی مطلب دے کے جائیں گے جو آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ اور آپ کے کام آئے گا، دنیا میں ہر جگہ کام آئیں گی یہ دلیلیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ دیکھیے دو بیٹے، اسماعیل اور جناب اسحاق، دو بیٹے ہیں نا، جناب اسحاق بعد میں ہو گئے نا، جناب سارہ سے جناب اسحاق پیدا ہو گئے، جناب اسحاق اور جناب اسماعیل، ٹھیک ہے۔ جناب اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب، کون ہیں؟ جناب یعقوب، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جناب یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اسرائیل یعنی عبداللہ عبرانی زبان میں، اللہ کا بندہ، اسرائیل۔ جناب یعقوب کے ہیں 12 بیٹے، کتنے بیٹے ہیں؟ جناب یوسف علیہ السلام سمیت 12 بیٹے، لہٰذا وہ کہلائے بنی اسرائیل۔ کیا کہلائے؟ بنی اسرائیل میں 70,000 کے لگ بھگ انبیاء، کم و بیش، صحیح تعداد تو کسی کو بھی نہیں معلوم نا بھائی، کون صحیح تعداد بتا سکتا ہے؟ 70,000 انبیاء، یعنی جناب سارہ کے رحم مبارک سے جو انبیاء کی تعداد ہے وہ 70,000 سے بھی زیادہ، ایسے ہی ہے۔ اور جناب اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں، جناب ہاجرہ کے بیٹے ہیں نا، جناب اسماعیل، کوئی نبی نہیں، ایک نبی آئے گا بس آخری، ہے نا۔ اب وہاں دیکھیے منصب جناب سارہ کو بھی دیا، جناب سارہ کو یہ دیا منصب کے 70,000، ان کی نسل میں کتنے نبی؟ اب ہم 70,000 کی لفظ استعمال کریں گے، کم و بیش کو چھوڑ دیا، آپ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، ہمارے لیے کافی ہے۔ 70,000 انبیاء کا اعزاز دیا، لیکن جناب اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں، درمیان میں ایک نبی۔ جناب ابراہیم جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو صلب مطہر ابراہیم میں نور محمد اور نور علی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، حالانکہ جبرائیل آئے بھی تھے، کوئی سوال کا تم سے، کیسا سوال؟ اس کے عشق میں جل رہا ہوں، جلنے دو، ہے نا؟ یہ ہے نا، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ میں عشق میں جل رہا ہوں، وہ چاہتا ہے جل جاؤں تو جل جاؤں گا، اور اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو وہ بچائے گا، تم سے کیسا سوال؟ ایسے ہی ہے نا، خلاصہ کیا ہے، ورنہ پوری مجلس پڑھ سکتا ہوں جناب ابراہیم کی اس بہادری اور شجاعت۔ تو جب پھینکا جا رہا تھا تو صلب میں نور حیدر کرار ہے یا نہیں؟ نور محمد ہے یا نہیں؟ تو جس صلب میں یہ نور ہوگا وہاں خوف ہوگا۔ یہ صلب، یہ نور صلب ابراہیم سے کہاں منتقل ہوا؟
اسحاق میں یا اسماعیل میں؟ کہاں منتقل ہوا؟ اسماعیل میں، جناب اسحاق میں نہیں۔ لہذا جناب موسیٰ کے صلب میں نہ نور محمد ہے نہ نور علی، اس لیے خوف کا اظہار ہے۔ جہاں جہاں اولاد اسماعیل میں یہ نور منتقل ہو رہا ہے، وہ اکیلا بھی کھڑا رہا تو کھڑا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے صلب میں نور حیدر کرار ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب یہ ہے جناب معد ابن عدنان، لم یحارب احدا الا بالنصر والظفر۔ کوئی لڑائی معد نے ایسی نہیں لڑی کہ جب واپس پلٹا تو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ واپس پلٹا۔ ہر جنگ میں کامیابی کامرانی۔ اس لیے حجاز کے لوگ ان کے پیچھے رہتے تھے کہ بچت اسی میں ہے کہ ان کے پیچھے رہو۔ کاش آج کے لوگوں کی بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ کس کے پیچھے جانا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو جناب یہ ہے معاذ ابن عدنان کہ جنہوں نے حدود معین۔ اب ان کے بیٹے نزار، مختصر ذکر کریں گے کیونکہ سب کا ذکر کرنا ہے 7 دن میں۔ بات یہ کہ آپ تک پہنچانا ہے کہ سلسلے وار کہ کہاں کہاں میں ذکر کروں۔ نزار معد کے بیٹے جب یہ پیدا ہوئے تو جناب معد نے لکھا ہے مورخین نے کہ 1000 اونٹوں کی قربانی دی۔ کتنے اونٹوں کی؟ یعنی پورے حجاز کو کئی مہینے تک کھانا کھلانے کا انتظام کرتے رہے۔ ابو طالب بھی تو انہی کا بیٹا ہے، عبد المطلب بھی تو انہی کا بیٹا ہے، اور یہ سارے بھی تو انہی کے غلام ہیں۔ لہذا خدا کا شکر ہے کہ پوری معاشیات بھی فیل ہو جائے نا ملک کی۔ یہ 2 مہینے 8 دن میں جتنا کھلاتے ہیں، 12 مہینے مجلسیں کھلی چھوڑ دو، کوئی بھوکا نہیں مرے گا پاکستان میں۔ چیلنج کر رہا ہوں میں، ماہر معاشیات نہیں بھائی، میں گورکھ دھندوں کو نہیں جانتا اعداد و شمار کے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جس عزاداری کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، 2 مہینے 8 دن کے بجائے 12 مہینے کا کر دو، پھر مجھے بتانا کہ پاکستان میں کہاں کوئی بھوکا ہے۔ کیوں؟ یہ سنت ہے بھائی، سنت ابراہیمی۔ ضیف ابراہیم مشہور تھے، ابراہیم کے مہمان مشہور تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ چلیے آگے لے کے چلے۔ تو نزار کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بھی کم ہے۔ لوگوں نے کہا نا، اعتراض کرے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ اونٹ پہ اونٹ، اونٹ پہ اونٹ کتنے دن تک کاٹو گے؟ 10 ہاتھ کاٹ دیے، 100 ہاتھ کاٹ دیا۔ کہ اس کے لیے یہ بھی کم ہے بھائی، اس کے لیے یہ بھی کیوں؟ میرے اس بیٹے کی پیشانی میں نور نبوت ہے۔ آؤ ایمان کی بات کرو اجداد پیغمبر کی ہم سے۔ یہ مورخین نے لکھا ہے، میں کہیں سے گڑھ کے نہیں لے آیا۔ اس میرے بیٹے کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا ہے، لہذا پورا عرب احترام کرتا تھا، جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جہاں نور نبوت ہے وہاں ایمان ہی ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان۔ اب اس نزار نے کیا کام کیا؟ بولتے عربی تھے، لکھتے عبرانی تھے، کیونکہ تحریر رسم الخط موجود نہیں تھا۔ بولتے تھے سب عربی، لیکن عبرانی میں لکھتے تھے کیونکہ رسم الخط نہیں تھا۔ یہ وہ پہلا فرد ہے تاریخ بشریت کا، یعنی جانتا ہے نا کہ قرآن کس زبان میں نازل ہونے والا ہے۔ تو نزار وہ پہلا فرد سب کا، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، یاد رکھیے گا یہ متفق علیہ ہے، اس میں شیعہ سنی کا فرق نہیں ہے کہ شیعہ نے کچھ لکھا اور سنی نے کوئی، یہ سب یہاں تک سب مشترک آتے ہیں۔ مسائل ہوتے ہیں بعد میں، علی کے بعد، سمجھ میں آج، اس سے پہلے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے جلدی جلدی بتایا۔ پس نزار نے رسم الخط عربی کا ایجاد کیا، لوگوں کو سکھانا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ آگے چل کے اسی زبان میں قرآن کو نازل ہونا ہے۔ تو اللہ نے یہ اعزاز دیا نزار کو کہ نزار کے ایک تو پیشانی پہ نور نبوت رکھ دیا تاکہ سب پہچان لیں کہ یہی وہ پیشانی ہے۔
جہاں سے نور رسالت ظاہر ہوگا یا منتقل ہوگا دیگر اسلاب شامخہ میں. اور دوسری بات ہے کہ عربی لکھنا سکھاتے تھے، زمین پہ لکھنا سکھا رہے ہیں، پتھر پہ لکھنا سکھا رہے ہیں، چھال پہ لکھنا سکھا رہے ہیں کہ یہ ہماری زبان ہے، اس زبان کو لکھنا سیکھو. تو پہلا رسم الخط ایجاد کرنے والے کا نام ہے نزار، حضور کے اجداد میں سے ایک جد. اب شرجہ کیا بنا؟ نزار ابن ماد ابن عدنان ابن عدد یا عدد. سمجھ میں آ گئی بات؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نزار کے جناب نزار کے جو بیٹے ہیں ان میں دو بیٹے بہت مشہور، ایک مضر اور ایک ربیہ، جن کا ذکر کل میں کروں گا. ایک کا مضر کا ذکر کروں گا. یہی وہ بنی ربیہ کہلائے آگے چل کے، کہ جن کی مثال اللہ کا رسول دیتا ہے جب رمضان کے شروع ہوتا ہے، یعنی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو بتاتے ہیں کہ اتنے افراد کو اللہ بخش دیتا ہے. یا شب قدر کے بارے میں بھی روایت ہے کہ بنی ربیہ کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر، کیونکہ بنی ربیہ بہت بڑا قبیلہ. تو یہ ربیہ بیٹے تھے، دوسرے بیٹے تھے مضر. مضر کا ہمیں ذکر کرنا ہے کیونکہ نور منتقل ہوا ماد سے کہاں؟ ماد سے نزار، نزار سے مضر. انشاءاللہ یہ ساری چیز کل آ جائے گی. اب ہم کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کے بعد ایک پروگرام سمیٹتے ہیں، مصائب کو بھی تھوڑا سا زیادہ وقت دینا ہوتا ہے، تو اب سنیے آگے لے کر چلے. آپ کو اتنا معلوم ہو گیا کہ اسلاب شامخہ کا کیا مطلب ہے، ارحام مطہرہ کا کیا مطلب ہے. اور یقین جانیے، میں صرف مردوں کا ذکر کر رہا ہوں، یقین مانیے ان میں سے ایک ایک کی والدہ اپنے زمانے کی پاک و طاہر والدہ خاتون، سب کا ذکر الگ کر سکتا ہوں کبھی انشاءاللہ زندگی رہی ایام فاطمیہ میں. ان ماؤں کا ذکر کروں گا جنہیں حسین کی زیارت میں آپ کہتے ہیں ارحام مطہرہ. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. حسین آپ وہ نور ہیں، وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتے رہے. اس لیے حسین وارث انبیاء قرار پاتے ہیں. تمام انبیاء کی زحمتوں کو بچانے والے فرد کا نام ہے حسین. اور اس حسین کے لیے اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے؟ آپ فرماتے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. حسین کے قتل میں مومنین کے دلوں میں گرمی ہے، جوش ہے، حرارت ہے، آگ بھڑک رہی. اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. ایک ایسی گرمی ہے، ایسی حرارت ہے، ایسا جوش ہے مومن کے دلوں میں، لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی خاموش نہیں، کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ وہ آگ ہے جس نے 1400 سال سے آپ کو آگ اور خون کے سمندر سے کامیاب نکالا ہے. ہر زمانہ آج کا نہیں. آج تو آپ موجود ہیں نا بھائی، تو آپ پریشان ہیں. ویسے مومن پریشان نہیں ہوتا. میں نے مجازن ایک جملہ کہہ دیا کہ آپ پریشان ہیں. 1400 سال کی تاریخ تو پڑھی ہے. کون سا زمانہ آپ پہ آرام سے گزرا، ذرا مجھے بتا دیجئے. شروع ہو جائیے شروع سے، مولا عارفان کے بعد سے. کون سا زمانہ آرام سے گزرا؟ کبھی بھی نہیں. کسی جگہ وقتی طور پہ کوئی سکون مل گیا، ورنہ 14 صدیوں سے تشیع آگ اور خون کے سمندر کو پار کر رہا ہے، نکل رہا، کامیاب نکل رہا ہے. کیوں؟ حسین حسین حسین. یاد رکھیے، سینکڑوں مذاہب پیدا ہوئے ہیں، سینکڑوں، اور ختم ہو گئے، مٹ گئے، فنا ہو گئے. کتنے ہی فرقے بنے، ختم ہو گئے، نابود ہو گئے. کسی پر اتنی مصیبتیں نہیں پڑیں جتنی آل محمد کے چاہنے والوں پر پڑی ہیں. اتنے مسائب، اتنی صدیوں کے مسائب کسی پر نہیں پڑے. کس چیز نے زندہ رکھا؟ اس حرارت نے جو دلوں میں ہے، وہ حوصلہ دیتی ہے. حسین کی عزاداری کیا کرتی ہے؟ حوصلہ، ہمت دیتی ہے. حسین جانتے، آپ خود فرماتے ہیں نا قتیل الابرا، میں کشتہ اشک ہوں، میں کشتہ اشک ہوں. انا قتیل الابرا، میں کشتہ اشک. قیامت تک آنکھیں حسین کے غم میں نم ہوتی رہیں گی. اس حسین کو، وہ حسین جس حسین کو سید سجاد 35 سال روتے رہے ہوں،
ہے نا؟ کیا ہے وہ حسین؟ اور میرا سلام، میں تو حقیر ناچیز فقیر گناہ گار ہوں، ملائکہ کا سلام ہے، تمام مخلوقات کا سلام ہے اس حسین پر اور اس کے انصار پر۔ کیسے تھے وہ لوگ؟ چشم فلک نے ایسے شیر دیکھے ہی نہیں۔ معلوم ہے ایک بار شہید ہوتا ہے انسان، معلوم تھوڑی ہوتا ہے شہید ہونے جا رہا ہوں، میدان جنگ میں جا رہا ہے، بچ گیا، زخمی بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے نا۔ اور بھی ہیں ہمارے یہاں، پروردگار سب کے بلند مقامات کرے، شہداء کے، سارے شہداء گھر سے شہید ہونے کے لیے تھوڑی نکلے تھے، ہے نا؟ لیکن کربلا کیسا معرکہ ہے، ایک ایک فرد جانتا ہے کہ مجھے قتل ہونا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، سننا آسان ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ مجھے قتل ہونا ہے، ہر بیوی جانتی ہے کہ ہمارے مرد قتل ہو جائیں گے، ہمارے بچے قتل ہو جائیں گے، ہے نا ایسا؟ اب بتائیے وہ انصار کیسے ہوں گے حسین کے، وہ ساتھی کیسے ہوں گے حسین کے؟ اور جن لوگوں نے چھوڑا قیامت تک ملامت کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ ہر جنگ کا فیصلہ اسی وقت تھوڑی ہوتا۔ کل بھی میں نے عرض کیا کہ آپ سمجھے جنگ کا فیصلہ ہو گیا جنگ ختم، نہیں، کچھ جنگوں کے فیصلے دیر پا ہوتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نتائج آنے شروع ہوتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ جیسے کربلا کا واقعہ آج تک اپنے اثرات چھوڑ رہا ہے۔ وہ کربلا نہ ہوتی، وہ انصار نہ ہوتے تو آج یہ مجاہدین کے لشکر پیدا نہ ہوتے جو وقت کے یزیدوں سے ٹکرا رہے ہیں اور اعلان کر رہے کہ ہم حسینی ہیں، تم ہمیں مار سکتے ہو، ہمیں جھکا نہیں سکتے۔ میرا دل چاہ رہا ہے ایک جملہ کہہ دوں، مولا آپ کی بارگاہ میں آپ خوش ہو جائیں ہم لوگوں سے۔ آپ کے پاس بھی ایک تھا نا 90 سال کا مجاہد، جس کی پلکوں کو مولا نے رومال سے اوپر کر کے باندھا تھا، کیونکہ وہ ڈھلکی ہوئی تھی نا، نظر نہیں آتا تھا، تو اتنے بوڑھے تھے، یہاں سے اوپر کر کے ایسے رومال سے باندھا تھا تاکہ جب میدان میں جائے تو نظر آئے۔ آج دنیا نے دیکھا، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کربلا کے جو واقعات بیان کرتے ہیں معاذ اللہ یہ سب گڑے ہوئے افسانے، اب تم نے دیکھا اس 86 سال کے جوان کو، اس 86 سال کے کڑیل جوان کو جو تنہا ان طاقتوں سے ٹکرایا اور اللہ نے اسے عزت دی۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا کا نتیجہ۔ 2 محرم آ گئی، حسین اپنے ان جانثاروں کے ساتھ کربلا کی زمین میں وارد ہو گئے۔ وارد ہونے کے بعد جو مقتل کی روایت، مشہور روایت ہے، ہم ہمیشہ وہی پڑھتے ہیں، اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹتے۔ آپ کی سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، نہیں بڑھی آگے، کہتے کہ آپ نے مسلسل سواریاں بدلیں مگر کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی تھی۔ آس پاس کوئی قبیلہ ہے، کہا بنی اسد کے لوگ کچھ فاصلے پر ہیں، کہا بلاؤ۔ کس کی زمین ہے؟ بنی اسد نے کہا ہماری زمین ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ غازریہ۔ اور کوئی نام؟ کا تف۔ اور کوئی نام؟ شط الفرات۔ اور کوئی نام؟ نینوا۔ اور مسلسل امام پوچھیں اور کوئی نام، اور کوئی نام، 7-8 نام بتا دیے انہوں نے۔ پھر کسی نے دبی زبان سے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ لیکن اے فرزند رسول، ہماری درخواست ہے، التجا ہے کہ آپ یہاں ٹھہرنے کا قصد نہ کیجیے گا۔ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی نبی یا نبی زادہ غم دیکھے بغیر نہیں گیا، مصیبت دیکھے بغیر نہیں گیا۔ بس امام نے اتنا سنا، اتر آئے سواری سے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس سواریاں بٹھا دو، محملیں اتار دو، جس جگہ کا وعدہ تھا اس جگہ ہم پہنچ گئے۔ یہی ہمارے سواریوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہمارے خیمے لگنے کی جگہ ہے، یہی ہم قتل کیے جائیں گے اور یہیں سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ جمع کیا، مرد عورتیں بچے سب جمع ہو گئے بنی اسد کے۔ زمین کے مالک تم ہو؟ کہا کہ ہاں مالک ہم ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جو بتایا گیا ہے تاریخوں میں، تقریباً 16 مربع کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے جو اصل کربلا۔ ویسے تو کربلا پورے صوبے کا نام ہے، جانتے نا، پورا صوبہ ہے۔ وہ جو کربلا ہے جو خریدی ہے حسین نے، وہ ہے 16 مربع کلومیٹر۔ سودا کیا کہ زمین مجھے بیچ دو۔ کہ فرزند رسول ہم آپ کو ویسے ہی دیتے ہیں؟ کہ نہیں،
سودا کرو. سودا ہوا 60,000 درہم یا 60,000 دینار میں سودا ہو گیا. جو اس وقت کی قیمت تھی اس زمانے کے حساب سے حسین نے وہ ادا کر دی. مکاتبہ ہو گیا, قبالہ لکھ دیا گیا کہ زمین حسین کی, میری زمین ہے, میرا قبضہ ہے, میں اپنے گھر میں ہوں. تو اچھا دیکھو, یہ زمین میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں, یہ زمین میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں 3 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کیا رکھی؟ دیکھو پہلی شرط یہ ہے کہ کچھ دن بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے. ہمارے قاتل اپنے کشتوں کو دفنائیں گے, ہمارے لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے. پہلی شرط یہ کہ ہماری لاشوں کو دفنانا. دوسری شرط, اس زمین پہ کھیتی باڑی نہ کرنا. جانتے ہیں کیوں؟ یہ ایک طرفہ محبت تھوڑی ہے کہ بس آپ یاد کرتے ہیں حسین آپ کو یاد نہیں کرتا. جانتے ہیں نا میرے مولا حسین کہ ہر موسم میں میرے چاہنے والے آئیں گے, گرمی سردی بہار غذا ہر زمانے میں آئیں گے نا. تو اگر یہاں کھیتی باڑی ہوگی, وہ کھیتیاں پیروں میں رون دیں گے لاکھوں کروڑوں انسان, تو لوگ اعتراض کریں گے کہ حسین کے عزادار آئے تھے, کھیتیاں برباد کر کے چلے گئے. سمجھ میں آئی حکمت سمجھ میں آئی حسین کی کہ یہاں کھیتی باڑی نہیں کرو گے, منظور. تیسری شرط, دیکھو ہمیں دفنانے کے بعد قبروں کے نشان بنا دینا, یہ جو آج تک بنے. جب ہمارے چاہنے والے آئیں گے ایک مدت گزرنے کے بعد ہماری قبروں کی زیارت کے لیے, 3 دن مہمان رکھنا اور انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا. اب آپ کی سمجھ میں آیا یہ جو موقب لگتے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ وہ حسین سے کیا ہوا وعدہ ہے جو وہاں کے لوگ پورا کرتے ہیں کہ حسین کے زائر آ رہے ہیں, ان کو مہمان رکھو, 3 دن مہمان رکھو. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ مگر حسین کی تسلی نہیں ہوئی کہ اپنی خواتین کو بلاؤ. خواتین آئیں کہ دیکھو اگر ماحول ایسا ہوگا نا, اور ہوا بھی ایسی ہوا تو بعد میں, اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو تم چادریں پہن کر آنا, ہماری لاشوں کو دفنانا. خواتین سے عہد و پیمان لیا. تسلی نہیں ہوئی حسین کی کہ اپنے بچوں کو بلاؤ. سنو میرے پیارے پیارے بچوں, سنو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین نے بلایا, درمیان میں حسین بیٹھ گئے, چاروں طرف بچے. اب میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں, کوئی بچہ حسین کے اس زانو پر ہوگا, کوئی اس زانو پر ہوگا, کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوں گے, کسی کو پیار کرتے ہوں. جب مانوس ہو گئے بچے تو بچوں سے کہتے ہیں دیکھو بچوں, اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائے نا, تم اپنے گھروں سے نکلنا, تم تو بچے ہو نا, کھیلتے کھیلتے آنا, اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. عزادارو یہی ہوا, بس ختم کر رہا ہوں, یہی ہوا. واقعہ کربلا تمام ہوا. 12 محرم یا 11 محرم کو اسیر جا چکے. اشقیاء کا لشکر اسیروں کو لے کر چلا گیا. خوف اور دہشت کا ماحول ہے. ایسی جنگ دیکھی تھی ایک دن کی, کوئی گھروں سے نہیں نکلتا تھا. بنی اسد کا مرد, خواتین جمع ہوئیں کہ ہم نے وعدہ کیا تھا, مردوں نے وعدہ کیا تھا چلو حسین کے لاشے کو دفنانا ہے. مردوں کے پاس آئی, چلو اب تو لشکر چلا گیا, فرزند رسول کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے, چلو چل کر دفنائیں. مردوں نے ہاتھ پکڑ پکڑ کے گھروں میں بٹھا دیا. ابھی دیکھا نہیں کہ کیا ہوا, کیا چاہتی ہو بیوہ بنا دی جاؤ, تمہارے بچے یتیم کر دیے جائیں, بیٹھ جاؤ گھروں میں. خواتین سمجھ گئیں کہ ہمارے مرد ڈر گئے, جمع ہوئیں, بچوں کو جمع کیا. دیکھو بچوں, تم نے بھی وعدہ کیا تھا, ہم نے بھی وعدہ کیا تھا, یہ ڈر گئے, ان کو چھوڑو, آؤ ہم چلیں زہرا کے لال کا لاشا دفنانے کے لیے. بیویوں نے سروں پر چادریں ڈالی, ننھے ننھے بچوں کو اپنے ساتھ لیا, کدال بیلچے ہاتھوں پہ, دوڑے کربلا کے میدان کی طرف. اب مردوں نے دیکھا کہ اب تو یہ موت اس موت سے بدتر ہوگی, قیامت تک ذلت کا داغ لگے گا. ہتھیار سجائے, دوڑے میدان کی طرف. عورتوں بچوں کو پکڑا کہ بس اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم حسین کے لاشے کو دفنائیں گے. آج بھی 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ اسی شان سے آتا ہے. آگے آگے مرد, ان کے پیچھے خواتین, پیچھے بچے, کفن پہنے ہوئے, کاندھوں پر
شانوں پر کدال بیلچے آواز لگاتے ہوئے آتے ہیں، این الحسین، این ابناء الحسین، اے حسین کہاں ہے، اے حسین کے بیٹوں کہاں ہو، دیکھو ہم اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔